پاکستان نے پہلے بھارت کی اجارہ داری قبول کی، نہ کبھی آئندہ کرے گا۔ مارکہ حق میں کشمیر کی لائن آف کنٹرول سے ساحل سمندر تک بھارتی جارحیت کا بہترین جواب دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 52ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے افسروں سے خطاب، کہا مارکہ حق میں ریاست کی تمام اکائیوں نے مثالی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے ہماری مدد کی کیونکہ ہم حق پر تھے۔ ہندوستان کی دہشت گردانہ پراکسیز فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو جگہ نہ دیں، منفی قوتوں کو نظام پر حاوی نہ ہونے دیں۔ ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے عوام، حکومت اور افواج میں مضبوط تعلق ناگزیر ہے۔ جو اقوام اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ ISPR کے مطابق سول سروسز اکیڈمی کے زیر تربیت افسر امن کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے آپریشنل علاقوں میں فارمیشنز کے ساتھ منسلک رہے۔ دریائے سوات میں فلیش فلڈ، بپھری لہروں نے تباہی مچا دی۔ 5 مقامات پر 70 سے زائد افراد پھنس گئے، 20 سے زائد افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، 3 افراد کو زندہ بچا لیا گیا، 7 لاشیں نکال لی گئیں، مزید 10 کی تلاش جاری۔ ڈسکا سے تعلق رکھنے والے 18 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ DG ریسکیو کے مطابق 5 مقامات پر ریسکیو آپریشن جاری۔ امام ڈڑھئی میں سیلابی ریلے میں پھنسے 22 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ غالیگے کے مقام پر 7 افراد سیلابی ریلے میں پھنسے، 1 شخص کی لاش برآمد، باقی کی تلاش جاری۔ مٹا، مانیار اور پنجگرام میں پھنسے 38 افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ ڈسکا کی فیملی دریا کنارے ناشتے میں مصروف تھی کہ بپھری لہروں نے آن گھیرا۔ سیلفی لینے کے لیے پتھروں پر بیٹھے بچوں کو بھی سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ سیاحوں نے الزام لگایا ریسکیو حکام کو بروقت اطلاع دی مگر وہ 1.5 گھنٹے بعد آئے، بچے ان کے سامنے پانی میں بہہ گئے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 نافذ۔ شہر کرائب میں مونسون کی دھواں دھار انٹری، کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے اور حادثات میں 4 شہری جاں بحق، کاٹھور، گڈاب، گلشن حدید، ملیر، سفورہ، ماڈل کالونی اور سعدی ٹاؤن میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ ڈیفنس اسکیم 33 نارتھ ناظم آباد، شارع فیصل، سرجانی ٹاؤن میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ لیاری کے علاقے بکرا پیڑی پل کے نیچے دیوار گرنے سے 1 شخص ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گیا۔ لیبر اسکوائر اور سرجانی میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب بائک سلپ ہونے سے 53 سالہ شہری جان سے گیا۔ 36 گرنے کے واقعات میں 20 سے زائد افراد بھی زخمی ہوئے۔ بارش کے دوران شہر کا بیشتر حصہ بجلی سے محروم رہا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مختلف سڑکوں کا دورہ، کہا شہر میں کسی بھی جگہ پانی کھڑا ہونے کی شکایت نہیں ملی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری، مختلف حادثات میں مزید 2 بچے جاں بحق، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 9 ہو گئی۔ لاہور میں لکشمی چوک سمیت مختلف علاقوں میں بارش ہوئی، وزیر آباد، حافظ آباد، علی پور چٹھا اور گرد و نواح میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ لاہور میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر شگاف پڑ گیا، شادرہ، عزیز کالونی، ونڈالہ روڈ میں 12 گھنٹے کے زائد بجلی غائب رہی۔ پتوکی کے علاقے کوٹ رانجھا میں گھر کی دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے، تیسرا شدید زخمی۔ 10 سالہ سجاد، 8 سالہ سفیان کی لاشیں اسپتال منتقل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات۔ مخصوص نشستیں، نظر ثانی کیس کی سماعت کرنے والا آئینی بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے خود کو 11 رکنی بینچ سے الگ کر لیا، کہا حامد خان نے 26ویں ترمیم کے بعد کچھ ججز کی شمولیت پر اعتراض کیا، جن ججز پر اعتراض ہو میں بھی ان میں شامل ہوں۔ عوام کا عدلیہ پر اعتماد لازم ہے، ضروری ہے کسی فریق کا بینچ پر اعتراض نہ ہو۔ 10 رکنی بینچ کی تشکیل پر حامد خان نے پھر اعتراض کر دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے ساتھ تلخ جملوں کا بھی تبادلہ۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، ہم رولز، قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے، کوئی غیر متعلقہ بات نہیں سنیں گے، پہلے ہی بہت کچھ سن لیا۔ حامد خان نے کہا، آپ غصے میں ہیں، کیس نہ سنیں۔ آئینی بینچ کی سربراہ جسٹس امین الدین نے اعتراض مسترد کر دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، آپ اپنی زبان کا خیال رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سختی کرنا نہیں آتی، اگر آپ کو یہ سسٹم اچھا نہیں لگتا تو وکالت چھوڑ دیں۔ جسٹس امین الدین کا آج ہی کیس کا فیصلہ کرنے کا اندیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کا بھی حامد خان سے مکالمہ، کہا آپ نے گزشتہ روز سٹنگ ججز پر الزامات عائد کیے، میرے مینٹور قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا، آپ کو سٹنگ ججز پر الزامات لگانے کا حق کس نے دیا؟
آپ نے کل سپریم کورٹ کو ڈی چوک بنا دیا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے عہدے پر، چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ تعلقات مضبوط بنانے اور بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق، دونوں رہنماؤں نے پرخلوص اور خوشگوار گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کی باہمت اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کے کلیدی کردار پر سیکرٹری روبیو کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ سیکرٹری روبیو نے کہا کہ امریکہ خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران اسرائیل جنگ بندی پر امریکی صدر کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ قیام امن کے لیے امریکی صدر کے زبردست اقدامات کو سراہتے ہیں، امید ہے ٹرمپ غزہ میں بھی جنگ بندی کرائیں گے۔ پاکستان امن کے لیے اٹھائے گئے ہر قدم کا خیر مقدم کرتا ہے۔ غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہونے کا امکان، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو متفق ہو گئے۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں غزہ جنگ کے جلد خاتمے اور ابراہم معاہدے کی توسیع پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے کے تحت حماس رہنماؤں کو جلا وطن کر کے متحدہ عرب امارات اور مصر سمیت 4 عرب ممالک غزہ پٹی کا انتظام سنبھالیں گے۔ تمام یرغمالیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ امریکی میڈیا کے پیچھے پڑ گئے، کہا صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ CNN، نیو یارک ٹائمز کے جعلی خبریں دینے والے رپورٹرز کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر کا ہر سال 10 لاکھ غیر قانونی تارکین کو بے دخل کرنے کا بھی اعلان۔ واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے کہا غیر قانونی تارکین میں بڑی تعداد جرائم پیشہ عناصر کی ہے، بگ بیوٹیفل کے بل کے ذریعے امریکی معیشت کو بہتر کریں گے۔ ایران پر امریکی پابندیاں ختم ہونے کا امکان، امریکی ٹی وی کے مطابق ایران کو بیرونی بینکوں میں سے $6 ارب استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ مذاکرات میں اہم ترین شرط ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہ دینا ہے۔ ایرانی سویلین نیوکلیئر پلانٹ کے لیے اربوں کے ذریعے سرمایہ کاری کی پیشکش کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب ایران کی طرف سے تعاون معطل کرنے پر IAEA سربراہ کی تنبیہ۔ رافیل گروسی نے کہا کہ ایران کی جانب سے معائنہ کاروں پر پابندی نیا بحران جنم دے سکتی ہے، معائنہ کاروں کی رسائی روکنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ عوام دوست بجٹ بنانے کے لیے معاشی ٹیم نے شب و روز محنت کی، بجٹ کی منظوری پر اتحادی جماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات، کہا اب ہم سب کو مل کر معاشی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ پاکستان پر بھارت کی حالیہ بلا جواز جارحیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ دشمن کے خلاف فتح سے اقوام عالم میں پاکستان کو وقار بلند ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سفارتی وفد نے دنیا بھر میں بھارت کے ناپاک عزائم کو بے نقاب کیا۔ مزید کہا ایران پر اسرائیلی جارحیت کے دوران پاکستان نے ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہر سطح پر یکجہتی کی۔